بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں امید کرتا ہوں آپ ریگولرلی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے اور آن لائن کلاسز سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا جو ریمیننگ ٹاپک کچھ باقی حصہ رہتا تھا پچھلے لیکچر کا، آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے فیچرز آف ڈیٹا بیس ہمارا ٹاپک تھا، تو اس کے جو فنڈامنٹلز جو فیچرز رہ رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلے کیز کی کچھ اقسام ہیں، 3 قسم کی کیز جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو نمبر 1 پہ پرائمری کی ہے، نمبر 2 پہ فارن کی ہے، اور نمبر 3 پہ کمپوزٹ کی ہے۔ یہ ایسی پریکاشنز ہیں، یہ ایسے پرنسپل ہیں، یہ ایسے رولز ہیں جن کو ہم ڈیٹا بیس پہ اپلائی کر کے ڈیٹا بیس کو مزید بہتر انہینس اور ریکارڈ کو رکھنا، ریکارڈ کو حاصل کرنا آسان کر لیتے ہیں۔ پرائمری کی کیا ہوتی ہے؟ پرائمری کی ایک ایسی مخصوص فیلڈ پر لگائی جاتی ہے جس میں جو ڈیٹا ٹیبل میں ہم سٹور کرتے ہیں، اور ڈیٹا جب ٹیبل میں سٹور ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ کتار کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کتار میں یا ریکارڈ میں ایسی ایک فیلڈ تلاش کرنی ہے جس کو ہم نے ٹیبل میں ہر دفعہ مختلف ڈیفرنٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اس فیلڈ کے اوپر، اس سیل کے اوپر، اس کالم کے اوپر ہم پرائمری کی اسائن کرتے ہیں۔ پرائمری کی ایک ایسی کی ہے جو کسی بھی ایک خاص مخصوص فیلڈ کے اوپر لگائی جاتی ہے جس سے ریکارڈ کو یونیک رکھا جاتا ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن شناخت کرنا آسان ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل میں نیم، رول نمبر، ایڈریس، فیس، فادر نیم، فون نمبر، اب یہ کچھ فیلڈز میں نے بولے ہیں۔ ان فیلڈز میں کون سا ایسا ایک مخصوص فیلڈ ہے جس میں ہر دفعہ ایک ریکارڈ ڈیفرنٹ لکھنا ہوتا ہے؟ ڈیفرنٹ نیم سیم ہو سکتے ہیں، ایک کلاس کے اندر 2 محمد امجد کے طالب علم ہو سکتے ہیں، ایڈریس سیم ہو سکتا ہے، فیس بہت سارے اسٹوڈنٹس کی سیم ہی ہوتی ہے، فون نمبر وہ بھی اگر 2 بھائی اگر کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا فون نمبر بھی سیم ہو سکتا ہے۔ اب اس ٹیبل میں ایک ہی فیلڈ جو میں نے آپ کو ابھی فیلڈز بتائی ہیں، وہ ایک ہی فیلڈ ایسا بچتا ہے جو کہ رول نمبر کا فیلڈ ہے، اور اس میں ہر دفعہ ریکارڈ ڈیفرنٹ ہی داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی فیلڈ کے اوپر پرائمری کی اسائن کریں گے۔ جب ہم ایسے فیلڈ پر پرائمری کی کو اسائن کر لیتے ہیں تو دوبارہ اگر غلطی سے وہی رول نمبر جو آلریڈی انٹر کر چکے ہیں وہ دوبارہ آپ کو سیم ویلیو، سیم قدر، سیم رول نمبر انٹر نہیں کرنے دے گا۔ یہ پرائمری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات، پرائمری کی کو
جس فیلڈ کے اوپر جیسا کہ ہم نے رول نمبر کی فیلڈ کے اوپر پرائمری کی کو اسائن کیا تھا، تو رول نمبر کے فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کین ناٹ کنٹین اے نل ویلیو، کہ ہم اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، اس میں ڈیٹا کو فیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. پرائمری کی کا ڈیٹا یونیک ہونا چاہیے، اور اس طرح کا یونیک ہونا چاہیے کہ اس طرح کا سیم ڈیٹا کسی اور ریکارڈ میں موجود نہ ہو. جیسا کہ رول نمبر 1 اگر ہم ایشو کر چکے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کو، تو وہی رول نمبر کسی دوسرے کو اسائن نہیں ہوگا. یہ پرائمری کی وجہ سے کانسٹرینٹ لگ گیا، ریسٹرکشن لگ گئی. ان 3 باتوں کو ہم نے پڑھنا ضروری ہے. پرائمری کی کا کنسیپٹ انہی 3 باتوں میں ہی چھپا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائمری کی ٹیبل میں کسی ایک فیلڈ کے اوپر اسائن کرنا ضروری ہے. دوسری بات کہ ایسے فیلڈ کے اوپر اس کو لگانا چاہیے جو کسی ایک بندے کو، ایک طالب علم کو، ایک شخص کو یونیک رکھے اور اس میں ڈیٹا کو بار بار رپیٹ نہ ہونے دے. تیسری بات، اس میں ڈیٹا کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. جیسے رول نمبر اگر آپ ایشو نہیں کرتے ہو، باقی ریکارڈ لکھ دیتے ہو، تو ایسا پرائمری کی ایسا نہیں ہونے دے گی. چوتھی بات، پرائمری کی ڈیٹا کو یونیک رکھتی ہے اور اس طرح کا سیم ریکارڈ ڈیٹا کو اس میں اندراج نہیں ہونے دیتی، ڈیٹا موجود نہیں ہوتا. تو فورن کی ایک ایسی کی ہے جو کہ کسی دوسرے ٹیبل کے اوپر لگائی جاتی ہے. جب ہم ایک ٹیبل کے اوپر پرائمری کی اور دوسرے ٹیبل کے اوپر فورن کی اسائن ہوتی ہے، جب ہم نے ان ٹیبلز کو آپس میں جوڑنا ہے، ریلیشن شپ بنانی ہے، ان کو آپس میں ان کا تعلق قائم کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، تو پرائمری کی جو ہے وہ ہمیشہ ماسٹر ٹیبل پر لگتی ہے اور فورن کی چائلڈ ٹیبل پر لگتی ہے. یہ کیوں چائلڈ ٹیبل پر لگائی جاتی ہے؟ ان دونوں ٹیبلز کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے، ان دونوں ٹیبلز کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم فورن کی آپس میں اس چائلڈ ٹیبل کے اوپر لگاتے ہیں. دوبارہ سنیں، پرائمری کی ماسٹر ٹیبل پر ہوتی ہے، فورن کی کسی دوسرے چائلڈ ٹیبل پر ہوتی ہے. اگر ہم نے ان دونوں ٹیبلز کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے، ان کو آپس میں جوڑنا ہے، تو پرائمری کی اور فورن کی کا ہونا ضروری ہے. ان کا آپس میں تعلق تبھی بنے گا اور تعلق کی نوعیت بھی، ٹائپ، قسم بھی اسی وقت ہی واضح ہوگی کہ یہ 1 to 1 کا ریلیشن شپ ہے، یہ 1 to many کا ریلیشن شپ ہے، یا many to many کا ریلیشن شپ ہے. پرائمری کی میں اور فورن کی میں 2-3 باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم نے ماسٹر ٹیبل کی فیلڈ رول نمبر کے اوپر پرائمری کی لگائی ہے، تو چائلڈ ٹیبل کی بھی رول نمبر ہی سیم فیلڈ کے اوپر فورن کی اسائن ہوگی. دونوں ٹیبل میں اس فیلڈ کو رپیٹ ہونا ضروری ہے. سیم فیلڈ نیم ہونا چاہیے، سیم ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، سیم ڈیٹا ٹائپ ہونی چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جب ہم ریلیشن شپ کریٹ کریں گے ریلیشن شپ کے چیپٹر میں، تو اس وقت میں یہ دوبارہ باتیں ڈسکس کروں گا کہ جب 2 ٹیبلز کو آپس میں جوڑنا ہے تو دونوں ٹیبلز کے اندر رول نمبر کا فیلڈ کا ہونا ضروری ہے، سیم ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، سیم ڈیٹا ٹائپ ہونی چاہیے، سیم فیلڈ سائز ہونا چاہیے. تو پھر ہی یہ ٹیبل آپس میں جڑ سکیں گے، پھر ہی یہ ٹیبل آپس میں لنک کریٹ کر سکیں گے. اور جب لنک بن جائے گا اس وقت اس کا تعلق بھی واضح ہو رہا ہوگا کہ آپ نے پرائمری کی لگائی ہے، فورن کی لگائی ہے،
یا نہیں لگائی ہے، کون سا تعلق بن رہا ہے، کون سی قسم بن رہی ہے، 1 to 1 بن رہا ہے یا 1 to many بن رہا ہے۔ تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ کمپوزٹ کی ہے۔ کمپوزٹ کی ایک ایسی کی ہوتی ہے جو کہ کسی ایک ٹیبل کے اوپر 2 دفعہ کیز کو لگا دینا، پرائمری کی ہی کی طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک ٹیبل کے اوپر 2 دفعہ کیز کو لگانا مختلف 2 فیلڈز کے اوپر، تو ہم اس ٹیبل کو کمپوزٹ کی والا ٹیبل کہیں گے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور رول نمبر، یہ 2 ایسے فیلڈ ہیں جن کے اوپر ہم پرائمری کی اسائن کر سکتے ہیں۔ آئی ڈی بھی ہر دفعہ ہر اسٹوڈنٹ کو ڈیفرنٹ اسائن ہوتی ہے، رول نمبر بھی ہر دفعہ اسٹوڈنٹ کو ڈیفرنٹ ہی اسائن ہوتا ہے۔ سو ایک ٹیبل کے اوپر 2 کیز اسائن ہو جانا، تو اس کو ہم کمپوزٹ کی کہتے ہیں، والا ٹیبل کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ ٹیبل کے اوپر 2 یا 2 سے زیادہ کیز کا اپلائی ہو جانا، کیز کا لگ جانا ڈیفرنٹ فیلڈز کے اوپر، تو ہم اس کو کمپوزٹ کی کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ریفرنشل انٹیگریٹی۔ ریفرنشل انٹیگریٹی ایک ایسا کانسٹینٹ ہے، ایک ایسا پرنسپل ہے، ایک ایسا رول ہے کہ جب ہم نے مختلف 2 ٹیبلز کو آپس میں جوڑ لیا ہے، ان کے درمیان میں آپس میں ریلیشن شپ بن گیا ہے، چاہے وہ 1 to 1 کا ہے، 1 to many کا ہے یا many to many کا ہے، تو ڈیٹا بیس میں جو سب سے زیادہ جو قسم ریلیشن شپ کی استعمال ہوتی ہے وہ 1 to many کی ہی ہوتی ہے۔ سو ریفرنشل انٹیگریٹی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ماسٹر ٹیبل کو چائلڈ ٹیبل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو آپ نے ماسٹر ٹیبل میں سب سے پہلے ڈیٹا کا اندراج کرنا ہے اور پھر بعد میں چائلڈ ٹیبل کا۔ ماسٹر ٹیبل مینس جیسے نیم، وکاس، رول نمبر 3، ایڈریس فلانا فلانا، فون نمبر، کچھ بھی لکھ دیں، تو یہ ماسٹر ٹیبل میں اس کا ریکارڈ کا اندراج کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد چائلڈ ٹیبل، رول نمبر فلانا، بک نیم فلانی، بک آتھر فلانا، چائلڈ ٹیبل میں بعد میں ڈیٹا کا ریکارڈ ہوگا، اندراج ہوگا۔ اگر آپ چائلڈ ٹیبل میں ریکارڈ کا اندراج پہلے کریں گے جبکہ وہ ماسٹر ٹیبل میں موجود نہیں ہے، تو ریفرنشل انٹیگریٹی کے کنسٹرینٹ کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہوگا، آپ داخل نہیں کر سکیں گے، ویلیو کو داخل کرنا ممکن نہیں ہوگا جہاں پر پرائمری کی موجود نہ ہو۔ پرائمری کی والے ٹیبل کو ہی ہم ماسٹر ٹیبل کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ریکارڈ کو ختم کرنا ہے، تو وہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے چائلڈ ٹیبل میں سے ایگزسٹنگ ریکارڈ کو ڈیلیٹ کریں گے، اور پھر بعد میں ریلیٹڈ ریکارڈ کو ماسٹر ٹیبل میں سے ڈیلیٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ ماسٹر ٹیبل میں ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہو، وہ آلریڈی چائلڈ ٹیبل میں موجود ہے اس کا ریکارڈ، تو ایسا ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، پہلے چائلڈ ٹیبل میں سے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، پھر بعد میں ماسٹر ٹیبل میں۔ یہ بات دوبارہ سن لیں، میں دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا ہوں کہ ماسٹر ٹیبل وہ ہوتا ہے جس پہ پرائمری کی لگ جاتی ہے، اور فورن کی والے ٹیبل کو ہم چائلڈ ٹیبل کہتے ہیں۔ جب ان کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ان کی ریلیشن شپ بنا لی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ڈیٹا بیس میں جب ڈیٹا کا اندراج کرنا ہے تو ماسٹر ٹیبل میں، اور پھر بعد میں چائلڈ ٹیبل میں۔ اسی طرح اگر ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے چائلڈ ٹیبل میں ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں گے، اور پھر بعد میں ماسٹر ٹیبل میں سے ڈیلیٹ ہوگا۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ریفرنشل انٹیگریٹی کا یہ جو کانسٹرینٹ ہے، یہ جو ریسٹرکشن ہے، جو پابندی لگائی گئی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنے دے گی۔ ریکارڈ ہمیشہ ماسٹر ٹیبل میں پہلے ایڈ کیا جاتا ہے۔ ماسٹر ٹیبل وہ ہوتا ہے جو جس پر پرائمری کی اسائن کی گئی ہے،
اور پھر بعد میں چائلڈ ٹیبل میں ریکارڈ کا اندراج ہوگا۔ اگر آپ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی ریکارڈ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے چائلڈ ٹیبل میں سے ریکارڈ ڈیلیٹ ہوگا اور پھر بعد میں ماسٹر ٹیبل میں سے ڈیٹا کو ہم ڈیلیٹ کر سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو یہ جو کیز کا ٹاپک ہے، جس میں نے پرائمری کی، کمپوزٹ کی اور فورن کی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، کہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک نیکسٹ جو ریفرنشل انٹیگریٹی کا ٹاپک ہے اس کی بھی سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 25 اور 26 کو بخوب پڑھیں گے اور کو یاد کریں گے۔ اگر کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم میرے سے سوال کر سکتے ہیں، میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔